امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں داخل ہوئے عصر کے بعد، کس نماز کے بعد، اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے گھر کے ایک حصے میں نماز پڑھنا شروع کر دی، کس نماز کے بعد، عصر کے بعد نماز پڑھ رہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور آپ سے گزارش کرو کہ ام سلمہ پیغام دے رہی ہیں کہ آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہوا ہے اور خود آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے لونڈی کو اشارہ کیا، اشارے کا مطلب کیا تھا، چلی جاؤ۔ یہ نماز میں اشارہ کیا کہ نماز کے بعد، جی بولیے ذرا، نماز میں اشارہ کیا، تو اس سے یہ پتا چلا نماز میں وہ حرکت کی جا سکتی ہے جس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے یا جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے۔ نماز میں موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، مسجد نبوی میں حاجی صاحب کے موبائل سے پاکستان کے گلوکاروں کے گانے گونج رہے ہیں، میوزک گونج رہا ہے، موسیقی گونج رہی ہے، اور یہ کھڑے ہیں ٹس سے مسری ہو رہی، نہیں جی میں نماز میں حرکت نہیں کروں گا۔ گانے گونجتے ہیں گونجتے رہے، موسیقی گونجتی ہے گونجتی رہے، باقی نمازیوں کی نماز کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہوتا رہے، حاجی صاحب کہتے ہیں میں نماز میں حرکت نہیں کروں گا۔ بھائی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز میں بلا وجہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ حرکت جس کی ضرورت ہے یا جس کا ثبوت حدیث میں آ گیا وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں لونڈی جو ہے آپ سے گفتگو کر رہی ہے، نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا چلی جاؤ، یعنی کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو میرے بھائی آپ جب نماز پڑھیں بلا وجہ حرکت نہ کریں، لیکن جس کی ضرورت ہو وہ حرکت کی جا سکتی ہے۔ آپ قبلتین مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، قبلتین مسجد سے آپ ہو کے آ چکے ہوں گے، ایسے ہی ہے، کیا ہوا تھا، نماز کون پڑھا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بات درست نہیں ہے، نماز پڑھانے والے بھی صحابی تھے، مقتدی بھی صحابی تھے، صحیح بات یہ ہے، خود آپ امام تھے، یہ بات غلط ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی تائید بخاری شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے نماز کی اور پڑھائی ہے، مسجد نبوی میں پڑھائی ہے، صحابی کہہ رہے ہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور آپ نے نماز پڑھی ہے مکہ کی طرف منہ کر کے، کعبہ کی طرف منہ کر کے، تم بھی قبلہ اپنا تبدیل کرو۔ تو صحابہ کرام نے نماز کے دوران میں حرکت کی اور اپنا قبلہ، تھوڑی سی حرکت کی کہ زیادہ، پہلے منہ کدھر تھا پھر کدھر کیا، تو امام کو کتنی حرکت کرنا پڑی ہوگی، پیچھے سے آگے آیا ہوگا، سب صفوں کو کراس کر کے آگے آیا ہوگا۔ تو اس سے پتا چلا کہ نماز میں وہ حرکت کی جا سکتی جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو قبلے کے بارے میں شک تھا، لیکن آپ نے معلومات لی، نماز شروع کر دی، نماز کے دوران کسی نے بتا دیا بھی قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے۔ اب اگر آپ کو اس آدمی کی بات پہ یقین ہو گیا ہے تو آپ نماز میں حرکت کریں گے، یعنی کہ ایک یہ ہے کہ آدمی کی بات پہ یقین نہ ہو پھر تو آپ حرکت نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بات درست کر رہا ہے تو پھر آپ نماز میں حرکت کریں گے، اس وجہ سے حرکت سے دور نہیں رہیں گے کہ میں نماز میں ہوں۔ یہ حرکت نماز کی اصلاح کے لیے ہے، یہ حرکت نماز کی، بولیے میرے بھائی، حرکت نماز کی اصلاح کے لیے ہے، یہ نماز میں آپ حرکت کریں گے۔ نماز میں آپ کے سامنے والی صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے، آپ اپنی صف سے حرکت کر کے آگے جائیں گے، اس صف کو مکمل کریں گے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی صفوں کو مکمل کرو۔ اور یہی کچھ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو غصہ تو بڑا آتا ہوگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، ایک صف سے دوسری صف پہ تیسری صف، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ نماز، اس حرکت کا نماز کی اصلاح سے تعلق ہے،
اگر مزید حیرانگی ہے تو میں حیرانگی دور کر دیتا ہوں. بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے, جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا, یعنی کہ آپ کو امام بنا لیا. اب امام کو کس جانب ہونا چاہیے؟ دو آدمی جب دو آدمی کھڑے ہوں گے برابر کھڑے ہوں گے, آگے پیچھے کی بات غلط ہے. یہ بغیر دلیل کے ہے کہ تھوڑا سا مقتدی پیچھے کھڑا ہوگا, یہ بات غلط ہے. امام مقتدی برابر کھڑے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ مقتدی دائیں جانب امام کے ہوگا کہ بائیں جانب؟ دائیں جانب ہوگا. یہاں پہ عبداللہ بن عباس کی جانب کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے ان کا سر پکڑا اور ادھر سے لا کے انہیں ادھر کھڑا کیا, خود بھی حرکت کی اور مقتدی نے بھی حرکت کی. لیکن اس حرکت کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے. اس حرکت کا تعلق کس سے ہے؟ نماز کی اصلاح سے ہے, تو یہ حرکت جائز ہے میرے بھائی. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ